الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال تبارک وتعالی فی سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کی جو گفتگو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی سیرت مبارکہ، ظاہر ہے اسی کے گرد ہوگی ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے۔ آپ کی سیرت کو سمجھنا، اس کو ڈسکس کرنا، اس کے کئی لیولز ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں، کئی سطحیں ہو سکتی ہیں اس کی۔ عموماً جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں یا جو تقاریر ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انفرادی حیثیت سے ڈسکس کیا جائے، ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی سیرت میں جو نمونہ ملتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بلکہ اس اعتبار سے اگر کہا جائے، یعنی ایک فرد کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک معجزہ ہے۔ یہ سیرت کا اعجاز اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک فرد کی، ایک انسان کی جتنی بھی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام حیثیتوں میں ایک کامل نمونہ بن کر سکتی۔ مطلب باپ کی حیثیت سے اگر آپ نے دیکھنا، وہ کامل نمونہ، شوہر کی حیثیت سے آپ نے دیکھنا، سسر کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، اور اسی طرح وہ سپہ سالار کی حیثیت سے، قاضی القضاء چیف جسٹس کی حیثیت سے، صدر وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور مدرس، معلم، مربی، مزکی، خطیب، امام۔ مطلب یہ معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انفرادی حیثیت سے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ظاہر ہے پھر اس کی جتنی بھی آپ مدح کریں، جتنی بھی تعریف کریں، جتنی بھی ستائش کریں، وہ کم ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک انفرادی حیثیت میں آپ کا ایک ذاتی حسن و جمال ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کا کردار ہے، اس کی بھی جتنی ہم حمد کریں، جتنی، بلکہ حمد کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، جتنی مدح کریں، جتنی تعریف کریں تو وہ تھوڑی ہے۔ اور بلکہ یہ تعریف کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے، جو ایک الفت، اس کی شدت میں اور اضافہ۔ اسی لیے ہم درود پڑھتے ہیں، کثرت سے درود کا پڑھنا اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ جو محبت ہے اور شدید ہو جائے، اور بڑھ جائے، اور ایک تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو یہ جو حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اس حوالے سے تو میں آپ کو بس کچھ اشعار سنا دیتا ہوں، وہ چونکہ بہت مشہور ہیں اور آپ سب نے سن رکھے ہوں گے، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش، مدح اور تعریف بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور شاعر تھے بہت بڑے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، مدح میں، بڑی لمبی، یہ تو ایک وہ ہے ان کی، اس میں 4 مصرعے ہیں جو بڑے کامنلی پڑھے جاتے ہیں۔
میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ حسان ابن ثابت صحابی رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے آپ کے سامنے بیٹھ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے بھی سنا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان نے یہ الفاظ کہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، احسن منک، آپ سے زیادہ حسین، لم تر قط عینی، آج تک آنکھوں نے دیکھا، واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمیل اور جمال والا کسی عورت نے آج تک جنا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے مبرأ اور منزہ بنا کر پیدا کیے گئے، کوئی عیب نہیں ہے، خلقت مبرأ ہے، من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تو گویا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا بنا دیا آپ کو، آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو یوں لگتا۔ تو یہ حسان ابن ثابت صحابی رسول، یہ ان کی جو مدح انہوں نے کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد شیخ سعدی کی ایک ربائی ہے، میں وہ بھی چاہتا ہوں آپ کو سنا دوں، بہت مشہور۔ یہ وہ چیزیں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا، پڑھتے ہیں دل میں محبت بڑھتی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، وضاحت کی ضرورت نہیں، یا سید البشر، ہاں جی، انسانیت کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، یہ چاند کو جو نور ملا ہے آپ کے چہرے کے نور سے ملا ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ثنا کا جو حق ہے وہ نہیں ادا ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، لا یمکن کہ آپ کی ثنا کی جائے جیسے کہ ثنا کا حق ہے۔ بس ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ ایک شعر ہے غالب کا، اور بالکل درست بات کی ہے غالب نے۔ فرماتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب ثنائے خواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے بیزداں گذاشتے ہیں، ہم نے یزداں کے حوالے کر دی، اللہ کے حوالے کر دیے۔ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے، کیونکہ صرف وہی ذات ہے جو ان کے مرتبے کو جانتی ہے، ہم تو جانتے نہیں، ہم تو گستاخی کر بیٹھے، تعریف اللہ کے ذمہ لگا دی۔ تو یہ ایک بڑے شاندار یہ کچھ اشعار ہیں، بلکہ اقبال کے ویسے میرے زبان پر آ گئے، اقبال کہتے ہیں بزم ہستی انہی کی وجہ سے ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ تو میں نے کچھ ابتدائی باتیں کی، عمومی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی ستائش، ان کی ثنا، جو کہ ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، یہ اس کی ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اب آ جائیں، وہ جو ایک میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، دو ہی آیتیں پڑھی ہیں میں نے، ایک سورۃ انبیاء کی آیت اور ایک سورۃ احزاب کی آیت پڑھی، اور یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں کہ جب بھی سیرت پر کوئی بیٹھک، کوئی مجلس، کوئی تقریر، کوئی خطبہ، کوئی کانفرنس ہوگی تو یہ آیتیں لازماً پڑھی جائیں۔ ایک سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دوسری آیت سورۃ احزاب کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو۔ یہ دو آیتیں، اب انہی دو آیتوں پر میں آج گفتگو کروں گا، گویا کہ یہی دو آیتیں میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، لیکن میں ذرا ان پر کچھ انہی آیتوں کے جو کچھ الفاظ ہیں انہی کے حوالے سے گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے سورۃ انبیاء والی جو آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ جو آیت ہے اس کو ڈسکس کرنے کا جو سبب وہ آپ جان لیں
کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حاصل ہے، آپ کا جو نمونہ ہے، آپ کی زندگی سے جو ایک ماڈل سامنے آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو لیولز میں رکھوں۔ آپ کی سیرت سے ایک تو وہ نمونہ جو پوری انسانیت کو ملتا ہے، اور ایک آپ کی سیرت سے وہ نمونہ جو آپ کے ماننے والے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، ان میں سے یہ پہلی آیت جس پر اب ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ بحث کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کل انسانیت کے، کل نوع انسانی کے لیے ایک وہ نمونہ ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے سورۃ احزاب کی، وہ بحث کرتی ہے جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کس طرح نمونہ ہے۔ جی، اس آیہ مبارکہ کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو رحمت ہے، اس کے حقیقی مفہوم کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کے اندر ایسنس کیا ہے۔ دیکھیے، اس کی بہت سی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف ایک آسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رحمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ضرورت، مطلب کوئی شخص ہے، اس کی جو بھی ضرورت ہے، اگر آپ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں تو گویا آپ نے رحمت کا حق ادا کر دیا۔ جس شخص کی جو ضرورت ہو، جو اس کی احتیاج ہو، آپ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں تو آپ نے رحمت کا حق ادا کر دیا۔ ایک شخص وہ انتہائی بھوک میں مبتلا ہے، شدید بھوکا ہے، آپ اس کو کھانا دے دیں تو آپ نے کس کا حق ادا کیا؟ رحمت کا حق۔ شدید پیاسا ہے کوئی شخص، آپ اسے مشروب کوئی پیش کر دیں، آپ نے رحمت کا حق ادا کر دیا۔ ایک شخص ہے، اس کا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، آپ نے اس کو کپڑے، آپ نے رحمت کا حق ادا کر دیا۔ لیکن بھوکے شخص کو آپ کھانے نہ دیں اور اس کے اوپر فیورز کرتے جائیں، انعامات اور پتہ نہیں کیا کیا نوازشات، کھانا نہیں آپ دے رہے، تو آپ کی یہ ساری فیورز، آپ کی اس کو دی گئی ساری نعمتیں، وہ رحمت کا حق ادا۔ رحمت کے مفہوم کے اندر ابھی بس آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص، اس کی جو ضرورت ہے، آپ اگر وہ ضرورت پوری کر دیں تو آپ نے رحمت کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے جہان والوں کے لیے کیا بنا کر؟ رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کل انسانیت کی جو بھی ضرورت ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورا کرتی۔ اگر نوع انسانی کی ضرورتوں کی تکمیل نہ ہوتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تو گویا رحمت للعالمین اس کا تقاضا پورا نہیں۔ کل نوع انسانی کے لیے آپ رحمت ہیں، کل نوع انسانی کی ضرورتوں کو آپ کی سیرت پورا کرتی۔ اب یہاں ایک لمحہ ٹھہر کے میں اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں انسانیت کی سب سے شدید ترین ضرورت کیا ہے؟ آج کے دور میں انسانیت کو کیا چاہیے؟ انسانیت کس چیز کی متلاشی ہے؟ کس چیز میں ماری ماری پھر رہی ہے، تڑپ رہی ہے؟ یہ بادنا تعامل یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ آج کا جو دور ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں اجتماعیت اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ پوری دنیا، پہلے تو کہا جاتا تھا گلوبل ولیج، وہ تو بڑی ایک پرانی بات ہو گئی۔ اب گلوبل سٹریٹ بھی اگر آپ کہیں تو بھی میرے خیال سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اب تو آپ کو گلوبل ہوم کہنا چاہیے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ہوم بن چکی۔ اجتماعیت نے آج ایسی شکل اختیار کر لی ہے، بلکہ آپ لفظ سنتے ہیں ورلڈ آرڈر۔ دنیا میں ایک ایسا نظام بن چکا ہے، کوئی انسان اس کی گرفت سے آج آزاد نہیں۔ کوئی بھی آسپیکٹ دیکھ لے انسانی زندگی کا، وہ اس گلوبلی جو اسٹیبلشڈ ورلڈ آرڈر ہے اس سے بچا ہوا نہیں۔ اور یہ جو ورلڈ آرڈر ہے
پوری دنیا کے اندر جو نظام قائم ہے اس کی بنیاد جبر و استبداد، ظلم و استحصال اور سوشلی ڈسکریمنیشن پر مبنی۔ پورا جہان، تمام نوع انسانی آج سسک رہی ہے کس کے لیے؟ اگر ایک فریز کے اندر میں بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک عادلانہ اجتماعی نظام کے لیے پوری دنیا اس وقت تڑپ رہی ہے۔ کوئی کونا آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اب مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کس طرح اس نظام نے جکڑا ہوا، بس اتنا کہہ دینا۔ اور اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر انسانیت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ایک عادلانہ نظام اجتماعی کی ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ضرورت پوری کرتی ہے؟ تو اس میں کیا شک ہے؟ بہرحال میں اگر اپنوں کی گواہیاں پیش کروں کہ ہم مسلمان کہتے ہیں، فلاں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے کہ یہ بالکل سیرت میں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، تو ظاہر ہے اپنوں کی نظر، اپنوں کی زبان تو عقیدت کی زبان اور محبت کی زبان ہوتی۔ بہرحال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے، آپ کی سیرت اور حیات طیبہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آج کل کی جو نسل انسانی ہے، کل نوع انسانی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسے ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ میں اس کے لیے اب گواہیاں پیش کر رہا ہوں غیر مسلموں کی۔ غیر مسلموں نے گواہیاں دی ہیں کہ واقعتاً انسانیت کے لیے جو نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس سے بہتر نظام ممکن ہے۔ سب سے پہلے میں گواہی آپ کو سناتا ہوں ایچ جی ویلز کی، فلاسفر ہو گزرے، ہسٹری آف فلاسفی میں اس کا بہت بڑا نام ہے، اور اس نے کتاب لکھی کنسائز ہسٹری آف اسلام، اور اس کے لیکچر بھی ہیں ہسٹوریکل رول آف اسلام پہ۔ یہ وہ شخص ہے جو غیر مسلم ہے، نہ صرف غیر مسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی ظاہرہ بیویاں کافی ساری تھیں، تو آپ کی یہ جو تعدد ازواج ہے اس کے بارے میں بہت عجیب عجیب اس نے بڑے برے جملے لکھے ہیں، لیکن جب خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتا ہے، اس کو نقل کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ یہ لکھ کے اس کا ترجمہ لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں محمد نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی، فریڈم، حریت ہو، اخوت ہو، مساوات ہو، برابری ہو، یہ باتیں تو دنیا میں بہت سے لوگوں نے کی۔ باتیں تو وہ کہتا ہے حضرت مسیح کے ہاں بھی ملتی ہیں، جیزس آف نازارتھ، لیکن ان باتوں کی بنیاد پر ایک معاشرہ اگر کسی نے قائم کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ واقعتاً ایک معاشرہ ایسا اس نے قائم کیا کہ جس میں یہ تھا، ہیومن ایکویلٹی تھی، فریڈم تھی، حریت، اخوت، مساوات۔ ہمارے لیے تو خیر، اور اس کے علاوہ میں ایک اور گواہی آپ کے سامنے رکھ دوں گاندھی کی۔ یہ جب کوئی اتنا زیادہ، اب تو اتنی تاریخ تو خیر ہمیں آتی ہے، اگر نہیں بھی آتی تو چلے میں بتا ہی رہا ہوں۔ 1937 میں جب پہلی دفعہ بر صغیر میں الیکشن کروائے، 1936 میں تاج برطانیہ نے، تو اس کے بعد کانگریس کو حکومت مل گئی، اس کی وزارتیں بن گئیں، کانگریسی وزیر تھے ہر طرف۔ تو گاندھی نے اپنے وزیروں کو جو اس میں پیغامات، ہدایات، تعلیمات جو انہیں دی، اس میں اس نے واضح طور پر کہا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کا دور حکومت بحیثیت ماڈل رکھتا ہوں، اس سے بہتر حکومت کا ماڈل دنیا میں نہیں ہو گزرا۔ غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام کو انسانیت کے لیے انصاف، مبنی بر انصاف سمجھتا، اور بلکہ اسی سے مجھے یہ ایک بھی بات اور یاد آ گئی کہ
روایت میں ہے، یہ خیر لکھی ہوئی بات نہیں ہے، کہ جب گاندھی نیا ہندوستان آیا تھا، یہ 1917 کی بات ہے، حیدرآباد دکن کے جو عثمانیہ یونیورسٹی ہے اس کے ہیڈ آف پولیٹیکل سائنس نے یہ روایت بیان کی، کہتے ہیں میں اس وقت پڑھتا تھا، اور گاندھی جب آیا شور ہو گیا گاندھی آ گیا تو جناب کہا جی آپ تقریر کریں، خطاب کریں، انہوں نے کہا نہیں خطاب تو میں نہیں کرتا، بس ایک دو باتیں میں آپ سے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ آپ کا یہ جو علی گڑھ کالج ہے یہ یونیورسٹی بننے والا ہے، آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، میں خوشخبری دے رہا ہوں یہ بننے والا ہے، بن جائے گا۔ اور دوسری بات اس نے کہی کہ تمہارے اس کالج کا، تمہاری اس یونیورسٹی کا نوع انسانی پر بڑا احسان ہوگا اگر ایک عمر اور پیدا کر دو۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمر یہاں سے پیدا ہوگا، وجہ یہ ہے میں تمہارے ہاسٹلز کا چکر لگا چکا ہوں، وہاں میں نے تمہارے جو صوفے اور قالین دیکھے ہیں، تو یہ عمر اس ماحول میں پرورش پاتا نہیں ہے جو تمہارے ماحول ہے۔ اور غالباً شاید کہ اقبال کے وہ جو اشعار ہیں وہ اسی واقعے کی تحریک پر اس نے لکھے ہیں، تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، واللہ عالم، لگتا ہے اسی واقعے کی پیشن۔ بہرحال تو اسی طرح اور بہت ساری گواہیاں ہیں، یہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100 کی، اور اس کے علاوہ برنارڈ شاہ کے کال ہیں اس طرح کے۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو مسلمان نہیں ہے تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ ہیومن فرٹرنٹی، ایکویلٹی اور فریڈم، ان اصولوں پر تھا۔ آج نسل انسانی کو جس کی ضرورت ہے وہ نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور بلکہ وہ جو نظام آپ نے قائم کیا وہ اگر آپ اس کو ایک گلاب سمجھ لیں تو وہ بالکل کھل کر سامنے آیا ہے دور فاروقی کے اندر، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی وہ گزر گئی ہے ایک انقلابی مرحلے کے اندر، ایک انقلابی جد و نظام قائم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بلکہ چلے نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند کیا چلے جانا، آپ کو تو انتخاب دیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، تو ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وقت آپ کا مکمل ہو گیا، رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، واپس آنا ہے تو آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہو گیا کام بس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا دور آپ کو بھی اتنی وہ نہیں فرصت نہیں ملی کہ اس نظام کی برکات صحیح ظاہر ہوتی، آپ جانتے ہیں 3 محاذ بڑے تھے جو ان کے دور میں چل رہے تھے۔ یہ تو نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کی برکتیں وہ کھل کر ظاہر ہوئی ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں۔ 2-4 مثالیں وہ میں آپ کے جھلک سے رکھ دیتا ہوں سامنے، آپ سب نے سنی ہوئی ہیں باتیں، کہ ایک ایرانی سفیر آیا تھا مدینہ کے اندر، اور اس نے آ کر دیکھا کہ چھوٹی سی بستی ہے، کوئی محل شہل نہیں ہے، کوئی اس میں تو پوچھتا ہے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا امیر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ڈھونڈنے گیا ہوا ہے۔ تو وہ اچھا جی کب آئے گا کوئی پتہ نہیں، ایک آدمی ساتھ لیا اور وہ ڈھونڈنے چل پڑا۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب ایک درخت کے نیچے، کوڑا سائے کے نیچے رکھ کے سوئے پڑے۔ وہاں اس نے یہ بات کی جو تاریخ میں محفوظ ہوئی، عمر تو نے انصاف کیا ہے، تو نے عدل قائم، تجھے ڈر نہیں کسی کا، تجھے باڈی گارڈز نہیں رکھنے پڑتے۔ ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا، لوگوں کو خون چوسا ہے، لہٰذا وہ جو بڑے بڑے ویل بلٹ ٹال پیلسز اور ان کے اندر کتنے باڈی گارڈز، کتنی سیکیورٹی، اور اس کے باوجود تڑپتے رہتے ہیں، سکون نہیں ہے، ڈرتے رہتے ہیں، اطلس و کم خواب مخملی گدے، نیند نہیں آتی ہے، ظلم انہوں نے کہا، تو نے انصاف کیا۔ یہ ہے مساوات، برابری۔ اور حضرت عمر کی یہ ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کہ جس میں قوم کا حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ تو اب الٹ، چونکہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے، ہمارے یہاں حکمران خود کو خادم کہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم چونکہ آپ کی جو حقوق ہیں، جو وسائل ہیں، جو آپ کی دولت ہے، ہم بے فکر رہیں، غبن کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے جو زیادہ خدمت کرے وہ اونچا خادم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا صحیح جو اظہار۔ ایک اور مثال، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑھیا نے حضرت عمر کو روک لیا۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی تھی، ایک حد طے کر دی کہ اس سے زیادہ عورتوں کو مہر نہیں دیا جائے گا،
تو اس بڑھیا نے حضرت عمر کو روک لیا. عمر، اللہ نے ہمارے مہر پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. قرآن کی آیت سنائی حضرت عمر کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم عورتوں کو ڈھیروں سونا اور چاندی دے دو تو واپس نہیں لے سکتے تم ان سے. اللہ ڈھیروں سونا کہے اور تم ہمارے بیئر پہ حد لگاؤ. حضرت عمر نے اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا. اور اگرچہ حضرت عمر کو پتا تھا ایک حکمت کے تحت انہوں نے لگایا تھا، لیکن تسلیم کی. اور وہ جو کرتے والا واقعہ آپ جانتے ہیں، حریت، آزادی. حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ وہ جو گورنر ہیں ایران کے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران، انہوں نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنائی ہے، دربان کھڑا کر دی. حضرت عمر کو اطلاع ملی، حضرت بلال کو بھیجا ہے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور میرا یہ پیغام پھر اس سعد ابن ابی وقاص کو دینا. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ رشتہ داری چھوڑ دیں، غزوہ احد والا دن یاد کریں جب قریش نے نرغے میں لے لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صرف 9 لوگ بچ گئے تھے، 7 انصاری 2 مہاجر. مہاجروں میں ایک طلحہ اور دوسرے سعد ابن ابی وقاص تھے. 7 انصاری شہید ہو گئے. تو اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے جو تیر چلا رہے تھے. بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکش کے تیر کھول کے رکھ رہے تھے کہ تاکہ انہیں نکالنے میں دے، اور ساتھ میں یہ الفاظ فرما رہے تھے ارم یا سعد فداک ابی و امی. 7 تیر چلاؤ تجھ پہ میرے ماں باپ فدا. اللہ کے رسول کائنات کے واحد انسان ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ فدا. آپ پر ہم سب پوری کائنات کے لوگوں. آپ نے فرمایا ارم یا سعد فداک ابی و امی. یہ شخص ہے سعد ابن ابی. کہا اس کی ڈیوڑی کو آگ لگا دینا تب جا کے میرا. کیا تھا پیغام کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے غلام کب سے بنا لیا. حریت. اور وہ سفر جو انہوں نے کیا بیت المقدس کا، 700 میل کا سفر، کوئی سیر و سیاحت کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، چارج لینے جا رہے ہیں بیت المقدس کا. آفیشیل اسٹیٹ وزٹ ہے. اور کس طرح گئے ہیں؟ کوئی بوئنگ 747 نہیں لے کر گئے. وہاں کتنے لوگ؟ 1 اونٹ. اور چونکہ اسی اونٹ پر راستے کا سامان بھی ہے، 1 غلام اور 1 اونٹ، 2 بندے ایک ہی وقت میں اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے. طے کیا کہ 1 منزل تم بیٹھنا، 1 منزل میں بیٹھنا. اور وہ جب وہاں پہنچے ہیں، آخری باری جب تھی تو وہ غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری تھی. حضرت عمر کے نکیل پکڑ، اس نے ہاتھ جوڑ دی، اللہ کا نام لیں. لوگ کیا کہیں گے، آپ بیٹھے رہیں. کہ نہیں، باری تمہاری باری اوپر بیٹھو. اور یہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ چونکہ اس محاذ پہ کمانڈر کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح. آپ اکثر خطبے میں سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پڑھتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامہ، اس امت کے امین. وہ کمانڈر تھے. وہ جب پتہ چلا کہ حضرت عمر آ گئے، شور ہوا تو استقبال کے لیے آئے تو دیکھا کپڑے بڑے میلے ہوئے پڑے ہیں اور جوتی حضرت عمر نے ہاتھ میں، ظاہر ہے وہ کیچڑ وغیرہ آیا ہوگا راستے میں، تو کہنے لگے کہ یہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، کپڑے وغیرہ بدل لیں اور تھوڑا یہ صحیح کر لیں اپنا. حضرت عمر نے ڈانٹ دیا ابو عبیدہ بن جراح، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اسلام نے عزت دی ہے، کپڑوں نے عزت نہیں دی. ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا 10 بار مر کے دوبارہ پیدا ہو لے، اس کے برابر کے بھی کہیں مساوات اور حریت کی مثالیں نہیں لا سکتی. اور یہ نظام کوئی ایسا نہیں ہے کہ 5000 سال پرانی تاریخ کا نظام ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. ہسٹری کا نصف النہار ہے، روز روشن چمک رہا ہے. دنیا جانتی ہے اس نظام کو. یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا انکا ہو. ہمارے ہاں اب یہ چیزیں کوئی چڑیا بن گئی ہیں. اصول حریت و اخوت و مساوات آج نہیں نظر آتی، یہ پیچھے ابھی 1400 سال پہلے کی. نسل انسانی کو آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رحمت للعالمین ہونے کا پورا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس کا حل پیش کر رہی. اب یہ نظام تو موجود ہے انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. اب یہ نظام کیسے قائم ہوگا، کیسے نافذ ہوگا، اب اس کے لیے وہ دوسری آیت پڑھیں جو میں نے آپ کو کہی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت میں روئے سخن کن کی طرف ہے؟ صرف مسلمانوں کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے
اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہت عمدہ نمونہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم اکثر آیت یہیں تک ہی پڑھتے ہیں، یہیں تک ہی سنتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بہترین نمونہ ہے، آگے والے الفاظ ہم نہیں پڑھتے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، یہ اللہ نے شرائط لگائی ہیں تین۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ان کے لیے جو یہ تین شرطیں پوری کریں، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی جگہ پر نمونہ ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ تین شرائط پوری کر، جو شرطیں پوری کرے گا تو فائدہ حاصل ہوگا، پھر وہ اس نمونے سے کچھ سیکھ سکتا ہے، وگرنہ آج ہمیں آپ کے نمونے سے کوئی فائدہ جو نہیں پہنچتا، کیوں نہیں پہنچتا؟ ہم آگے شرطیں پوری نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے فائدہ انہیں ہوگا جو یہ شرطیں پوری کریں گے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ اپنی جگہ پر تو قرآن ہدایت ہے، لیکن شروع میں کیا کہہ دیا سورۃ بقرہ کے؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اپنی جگہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کن کو ہوگا؟ جو متقی ہوں، جو تقوی کی شرط پوری کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بالکل نمونہ ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے فائدہ کس کو ملے گا؟ جو یہ تین شرطیں پوری کریں۔ اور وہ تین شرطیں ویسے کہنے کو بات تو ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہوگا، جو آخرت میں بدلہ لینے کا امیدوار ہوگا، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو بڑا یاد رکھتا ہوگا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسوے سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، جو آخرت کا امیدوار ہے، جسے پتہ ہے آخرت قائم ہونی ہے، اللہ کے سامنے میں نے جا کر پیش ہونا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اور بلکہ اس کو قرآن کی اگر آیت سے سمجھیں تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی انہیں کوئی امید نہیں ہے، اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، تو جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار نہیں ہے وہ اس دنیا کی زندگی پر مطمئن ہوتا ہے، اسی کے اندر کھبا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی کو تھوڑا آگے بڑھ کر یہ سمجھیں کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں کھپ گیا، اس نے کلمہ طیبہ کا مفہوم نہیں سمجھا، کلمہ طیبہ کو صحیح معنوں میں قبول ہی نہیں کیا، اللہ کے ساتھ اس نے تجارت ہی نہیں کی۔ میرے لفظوں کو غور سے سنیے گا، یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، کلمہ طیبہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک سودا کر لیتے ہیں۔ کس چیز کا سودا کرتے ہیں؟ کہ اللہ یہ دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا، یہ دنیا کی زندگی تیری مرضی کے مطابق، اور آخرت تو مجھے دے دے گا۔ آخرت میں اللہ کہتے تیری مرضی، دنیا میں میری مرضی، دنیا میں اپنی مرضی نہیں کرنی۔ کل کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ نہیں پڑھا پھر تو ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کی مرضی اس دنیا کی زندگی میں ختم۔ اقبال کہتے ہیں چومی گویم کہ مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کلمہ پڑھتا ہوں کہاں اٹھتا ہوں، اس کی مشکلات اتنی ہیں، کوئی آسان ہے؟ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا آپ نے اللہ سے تجارت کر لی۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میں ایسے بات نہیں کہہ رہا، سورۃ توبہ کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے، ایمان لانے والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ نے خرید لی۔ کیا چیز خرید لی؟ انفسہم واموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال۔
یہ اب دنیا میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں کھپیں گے، نہ ان کی جان نہ ان کے مال، ان کی جانیں وہاں کھپیں گی جہاں اللہ چاہے گا، مال وہاں لگیں گے جہاں اللہ خرید لیا، اللہ نے، آپ کا نہیں ہے، امانت ہے آپ کے پاس، وہاں لگائیں، دھیان رکھیں امانت کا کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے غلطی سے، نہیں، دھیان رکھنا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ کیا دے رہے ہیں؟ جنت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ تو اس شخص کو ملے گا جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، جس نے وہاں جا کے اپنا بدلہ لینا ہے، جو دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی نہیں کر رہا، جو دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی کر رہا ہو، شب و روز میں، اپنے معاملات میں، اپنے رسومات میں، جو بھی فنکشن ہو، جو بھی اس کی سارا لائف اپنی مرضی، اللہ کے رسول نے کیا کہا، وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو کوئی نہیں ملنے والا نمونہ۔ وہ اپنے حساب سے زندگی جیے، پھر اس کا معاملہ اللہ کر لے گا اسی طرح۔ پہلی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت سے اسوہ حاصل کرنے کی، وہ توحید، وہ توحید، اللہ کو بادشاہ حقیقی مانو، اللہ مالک ہے اس کائنات کا، اس کائنات میں موجود ہر چیز کا، اللہ بادشاہ۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی، لہو ملک السماوات والارض، وہی بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت اس کے ہاتھ میں، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر شے کی، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹا۔ بادشاہ حقیقی وہ ہے الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ یہ ہے وہ بادشاہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرواتا ہے، جس کا قرآن تعارف کرواتا ہے۔ یہ بادشاہ، اس نے نظام دیا اپنے رسول کو، یہ قائم کرو، بادشاہ ہے اس لیے تو اس کا نظام ہے، بادشاہ ہے نا اس لیے اس کا نظام ہے۔ اور جس بادشاہ کا نظام قائم نہ ہو، بادشاہ، یہ تو ہماری اب کامن انڈرسٹینڈنگ میں ہے اب یہ باتیں، جس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور یہ عموماً باتیں بحث میں آتی نہیں ہیں۔ مثلا ایک فرعون، مصر کا علاقہ ہے، فرعون کہتا ہے کہ میں یہاں حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، قرآن کہتا ہے فرعون کا یہ قول، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر جو ملک ہے میرا نہیں ہے، میں اس کا حاکم نہیں ہوں؟ وہ فرعون کلیم کرتا ہے کہ یہ مصر جو ہے یہ میرا ملک ہے، میں یہاں حاکم ہوں۔ وہاں بنی اسرائیل بھی رہتے ہیں علیحدہ کسی جگہ پر، اب وہ بنی اسرائیل کہیں نہیں نہیں یہاں فرعون کا حکم نہیں چلے گا، یہاں ہم اپنی مرضی کریں گے، تو فرعون کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ ہاں جی، آپ کو اگر یوں اگر ہم اس فیصل آباد پہ قبضہ کر لیں، نہیں پاکستان کی حکومت کی ریٹ نہیں چلے گی، ہم اس کو ہم چلائیں، ہمارا کیا ہوگا آشا؟ ہاں جی، وہی جو سوات والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، زمین و آسمان کا بادشاہ، اور یہاں فرعون کہے نہیں مصر میں میری حکومت چلے گی، بغاوت ہے کہ نہیں اللہ کی؟ نمرود کہے میری چلے گی، آج کل انسان اٹھ کر کھڑے ہو کر کہے نہیں ہماری چلے گی، یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے جسے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی اتنی آیتیں جو عموماً ہماری بحث میں اس طرح سے آتی نہیں ہیں، سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کسی کو اپنے ملک میں شریک نہیں کرتا، بادشاہت میں کسی کو شریک، اور یہی آیت سورۃ فرقان میں، اور یہی آیت سورۃ کہف میں، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا أَلَا لَهُ الْمُلْكُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اب ان ساری آیتوں کو اکٹھا کرے جوڑیں تو وہ اقبال کا شعر بنتا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اللہ چونکہ بادشاہ ہے اس لیے اس کا نظام اس نے اپنے رسول کو دیا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسے نافذ کرو، اور یہ نافذ کرنا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذمہ داری اپنی امت کو دے گئے۔ اور اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کی جو حیات پاک ہے، اس میں سے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو آپ کی سیرت سے نمونہ ہے، جو آپ کی سیرت سے ملنے والا اسوہ کاملہ ہے،
جو رہنمائی ہے وہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ مجموعی طور پہ اگر بات کروں تو آپ نے وہ عادلانہ اجتماعی نظام قائم کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بڑھ کر جس چیز کے لیے نمونہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ نظام عدل اجتماعی قائم کیسے کیا تھا۔ سیرت کا یہ حاصل ہے، سیرت کے اندر یہ نمونہ ہے۔ ویسے احکامات قرآن میں آ گئے، ہدایت قرآن میں آ گئی، باقی وضاحت حدیث میں آ گئی، لیکن سیرت کا حاصل کہ یہ نظام جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیسے کیا۔ مسلمانوں نے قائم کرنا ہے تو ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس طریقہ کار کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیسے کیا تھا۔ لیکن اس نظام پر بات کرنا اس طریقہ کار پر بات کرنا تو خارج از بحث ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار میں سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ توحید، نظریہ۔ ابھی ہمارے لیے جو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اس کلمے کو ریوزٹ کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ سے زندہ کریں، اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں۔ یہ جو بنیادی حقیقتیں ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، میری سانسوں کا مالک اللہ ہے، میری مال اور دولت کا مالک اللہ ہے۔ سوچیں، بار بار اپنے ذہن کے اندر، گھر کے اندر ڈسکشن میں یہ باتیں لائیں کہ مر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔